بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ علوم الحدیث کی سٹڈیز کر رہے ہیں اور آج ہمارا ٹاپک اسناد اور اس سے متعلقہ علوم۔ اب یہ کیا ہے؟ انالیسس آف بیبلیوگرافی آف آل دا نیریٹرز، اور اس میں پھر کوئی ایک علم نہیں ہے، یعنی اب یہ نیریٹرز وہ ہیں کہ جنہوں نے حدیث کو لکھا، ریکارڈ کیا یا سنا اور پھر اگلی نسل کو پہنچا، تو وہ بندے کی بیبلیوگرافی کی اسٹڈی آپ کیسے کریں تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ یہ صاحب یہ نیریٹر جو ہیں ریلائبل ہیں یا نہیں ہیں۔ تو یہ اصل میں اس میں کئی علوم اس میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں کیا کیا علوم آتے ہیں۔ یاد ہوگا کہ ہم نے علوم الحدیث کی پہلے تو ڈیفینیشن کی تھی پہلے لیکچر میں ہی، اور پھر اس کے بعد پھر علوم الحدیث کا مطالعہ تو آج HS02 کا یہ لیکچر چل رہا ہے، جس میں آج ہم ایک جانچ پڑتال کے طریقوں کی سٹڈی میں ہم آ رہے ہیں۔ تو ایک بار پھر یاد کریں کہ ہم نے کافی عرصہ پہلے یہ دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہیں وہ اس طرح کی ہوتی ہیں، متواتر تو وہ ہوتی ہیں کہ جس میں 100% جس میں یقین ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ صحابہ کرام بھی کوئی ڈھیروں صحابہ کرام وہی بیان کر رہے ہیں، پھر اگلی نسل میں ہزاروں بندے ہیں، پھر اس سے اور مزید آپ کہہ رہے ہیں 10,000 ہو گئے، پھر اس سے اگلی نسل میں جا کے وہ 1,00,000 ہو سکتے ہیں۔ تو اتنی بڑی تعداد جو آتی ہے، تو اس میں یہ پاسبلٹی نہیں ہے کہ کوئی غلطی یا کوئی فراڈ آیا۔ اب خبر واحد ہوتی ہے کہ یہ وہ ہے کہ جس میں ایک یا چند افراد ہی اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں۔ اب صحابہ کرام میں تو چند ہی کے ہو سکتے ہیں، لیکن اگلی نسل میں زیادہ ہونے چاہیے۔ مثلا 3 صحابہ اگر بیان کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ان کے اسٹوڈنٹس میں چلیں 30 کے قریب تو ہونے چاہیے نا بندے اگلی نسل میں، اور اس سے اگلی نسل میں چلیں اب 30 سے 300 کر لیں، پھر اس سے اگلی نسل میں 3000 ہو جانے چاہیے۔ تو ہوتے ہوتے دیکھیں یہ ٹوٹل 7-8 بندے ہی ہوتے ہیں کہ جہاں آ کے وہ بک پھر لکھی جاتی ہے، اور بک سے پھر وہ جن صاحب نے بک لکھی وہاں سے انہی کی زندگی میں ہزاروں کاپیز مختلف شہروں میں آئیں، اور وہاں سے پھر ہزاروں لاکھوں، جیسے صحیح بخاری کی آپ بات کر لیں تو وہی بک یعنی جب سے بخاری صاحب نے لکھی 256 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، تو ان کی زندگی کے زمانے میں ہی ہزاروں کاپیز مختلف شہروں میں آئیں، اور وہاں سے پھر ہر شہروں سے ہوتے ہوتے آج تک آپ کے پاس موجود ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جناب سیم وہی لکھا ہوا ہے جو بخاری صاحب نے لکھا تھا۔ تو یہ ہوتی ہیں خبر واحد۔ اب اس میں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک صحیح کہ جو آتھینٹک ہو، تو اس کو 80 to 90% کہتے ہیں۔ 100% اس لیے نہیں کہتے کہ اس میں ظاہر ہے کہ بندے ہر ٹائم میں اور ہر شہر میں ہزاروں نہیں ہیں، اس لیے اچھا وہ صحابہ کرام کے زمانے میں کم ہے، اس سے اگلی نسل میں چلے وہ بھی چند ہی ہوں گے، لیکن اس سے زیادہ آ کے تو پھر تو تواتر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اصل چیز بالکل اوریجن سے دیکھنے کی ہوتی ہے۔ حسن اس کو کہتے ہیں جس کو 50 to 80% کہہ لیجئے۔ یہ نمبر تو میں نے یاد کیے، محدثین نے نہیں کیے، یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ ہے۔ اور پھر ضعیف یا ویک حدیث وہ ہوتی ہے کہ جس کو 1 to 50% تک کی آپ مارکس آپ دے سکتے ہیں۔ اور پھر 5ویں قسم ہے جسے موضوع کہتے ہیں، جو فیک، اسکیم یا فراڈ آپ پہ، کہ جس میں 0 سے آپ مائنس کریں تو -100% تک ٹائپ کے آتے ہیں۔ اور یہ کس طرح سے ریسرچ کرتے ہیں، ایک تو اس بات کو اس کو کہتے ہیں متن، اور دوسری ہوتے ہیں کہ جو راوی جو نیریٹرز ہیں وہ بندے کیسے، اگر وہ ریلائبل ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر تو بہت ہی ریلائبل ہے اور چند لوگ ہیں لیکن سارے ریلائبل اور ہر ٹائم میں، پھر وہ صحیح حدیث ہوتی ہے، جسے 80-90% آپ کہہ رہے ہیں۔ اور ہیں ریلائبل وہ ہیں لیکن کوئی غلطی یا کچھ ایسی چیز آ گئی تو وہ حسن کہلائے گی 50 to 80%۔ اور اگر ان میں کوئی بندے ایسے مل گئے کہ جو ریلائبل ہی نہیں ہے
تو پھر وہ ضعیف ہوتی ہے. اور جہاں پہ ایسا آدمی آپ کو مل جائے اور بات ایسی جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو، دیگر حدیث کے خلاف ہو بات، اور وہ بندہ بھی فراڈ کرنے والا آدمی ہو، تو پھر جا کے وہ موضوع ہوتی ہے. اسی علم کو جرمن اسکالر اسپرنگر 1893 میں ان کا انتقال ہوا، تو اس سے پہلے ہی انہوں نے یہ علم الحدیث کی اسٹڈی کی تھی. تو وہی وہ کہتے ہیں کہ نہ تو ماضی اور نہ ہی دور جدید میں کسی قوم نے اسماء الرجال جیسی غیر معمولی سائنس پیدا کی جس نے 5 لاکھ مسلمانوں کے حالات زندگی کا علم ہو سکتا. اس کے لیے آپ انگلش میں، یا آپ کو اگر جرمن آتی ہے، اوریجنلی تو انہوں نے جرمن میں لکھا ہوگا نا، تو آپ اس سے ان کے نام کو لے کے اور پھر آپ ساتھ حدیث کا لفظ بھی ایڈ کر لیں، پھر آپ سرچ کریں تو ان کے اوریجنل الفاظ میں آپ کو مل جائے گا. تو یہ دیکھیں ان کی ریسرچ ہے، نان مسلم ہے، انہوں نے یہ کیا، تو میں جان بوجھ کے یہ کر لیتا ہوں. اب دیکھیے کہ 2 طریقے ہیں دیکھنے کے درایت، جسے متن کہتے ہیں، کہ حدیث میں جو بات ہے قرآن سنت اور لاجک کے مطابق ہے یا نہیں. اگر اس کے الٹ ہے تو پھر تو کوئی غلطی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قرآن کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی. سنت وہ ہے کہ جس میں ہزاروں صحابہ، ہزاروں سے پھر اگلی نسل میں لاکھوں سے پھر کروڑوں تک پہنچے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک وہ عمل ایک ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں. یہ ہوتی ہے سنت. اور لاجیکل وہی بات ہے کہ جنہوں نے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا، بیان کیا، تو اس میں انسان کی بات ہے نا، غلطی بھی ہو سکتی ہے. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لاجیکل قسم کی کوئی بات ارشاد فرمائے. وہ اس لیے نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت بڑی وزڈم اور نالج اور وزڈم سب کچھ آپ کو سکھائی گئی تھی، اور آپ کوئی ایسی نامعقول بات کرتے ہی نہیں تھے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو نامعقول لگے، لیکن ہے وہ معقول ہی، اس کو تھوڑا سا چیک کر لیں. اچھا، دوسرا ہے ورایت، جس کو راوی ان کے بارے میں ڈیٹیل، سند کے چین آف نیریٹرز کے بندے کون ہیں، ان کا نام معلوم ہے، ان کے حالات، ان کی بیبلیوگرافی معلوم ہے، مفاد پرست تھے یا نہیں تھے، یا ریلائبل تھے کہ نہیں تھے. یہ راوی اپنے استاد سے حدیث لے بھی سکتا تھا یا لیا ہی نہیں انہوں نے. کیا یہ راوی حدیث کو سن کر محفوظ رکھنے، ریکارڈ کرنے کا ان کی کیا صلاحیت تھی کہ نہیں. اور اگر یاد ہی کرتے رہے تو بڑھاپا جب گزرا تو کہیں سٹیا تو نہیں گئے تھے وہ. یہ ساری بیبلیوگرافی میں ان کی آتی ہے. تو آج میرا ٹاپک بیبلیوگرافی ہی ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں. اچھا، پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو راوی اگر کسی خاص سیاسی پارٹی یا مذہبی فرقے سے آئے اور وہ کوئی پروپیگنڈا کرنے والے ایجنٹ تھے یا نہیں. اگر تھے تو پھر تو انہوں نے بڑی جعلی باتیں حدیثوں میں ڈال سکتے ہیں. کہ میں اگزامپل یہ پہلے بھی میں نے عرض کی تھی، ابو داؤد صاحب کی بک ہے، اس میں انہوں نے راویوں کے نام دیے ہیں. مسدد، انہوں نے ابو بکر بن شیبہ، یعنی یہ دونوں شاید کلاس فیلو تھے جنہوں نے ابو داؤد صاحب کو سنائی حدیث. دونوں نے بتایا کہ ہم نے یحییٰ سے سیکھا، اور یحییٰ صاحب نے عبید اللہ سے سیکھا ہے، عبید اللہ صاحب نے ولید بن عبداللہ سے سیکھا ہے، اور ولید صاحب سٹوڈنٹ ہے اور ان کے استاد یوسف بن ماہک صاحب ہیں. پھر یوسف صاحب سٹوڈنٹ ہیں ایک صحابی کے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات سنتا تھا لکھ لیتا تھا تاکہ یاد کر سکوں. تو قریش کے لوگوں نے ان کو کہا بھی یہ کیا کر رہے ہو تم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو انسان ہے اور کبھی غصے اور خوشی میں بات کر سکتے. تو اب کچھ دن کے لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا، تھوڑی دیر کے لیے نہیں لکھا، پھر آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اپنی انگلی سے اپنی دہن مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا آپ لکھ لیا کریں، اس کی قسم کہ جن کے قبضے میں میری جان ہے کہ اس اللہ کی یہاں سے سوائے حق کے اور کچھ نہیں نکلتا، کہ کوئی ان ایتھیکل کچھ آپ کو بات بھی نہیں ملے گی میرے پاس، اور نہ ہی کوئی ایک لاجیکل بات ہی آئے گی کہ آپ کے
عقل کے خلاف یا قرآن کے خلاف کوئی بات نہیں آئی، آپ لکھیں۔ تو اس لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خود ان کی ڈائری تھی جس میں وہ لکھتے تھے۔ تو اب آئیے حدیث کی جانچ پڑتال میں کیا کوشچن ہوتے ہیں۔ اب میرا ٹاپک آ جائے سند کا، چین آف نریٹرز کے بارے میں کیا کیا سوال پیدا ہوتے ہیں۔ یہ لیجئے 12 سوال آپ کی خدمت میں رکھے۔ فرض کر لیں کہ مسٹر اے نے آپ کے پاس حدیث پہنچی، تو آپ نے چیک کرنا ہے مسٹر اے ان کی شہرت کیسی گزری ہے، کیا دیانتدار اور محتاط آدمی تھے یا نہیں تھے، کیا وہ اپنی نارمل زندگی میں ایک معقول آدمی تھے، کہیں وہ لا ابالی یا لاپرواہ قسم کے آدمی تھے یا نہیں تھے، کیا وہ کسی خاص سیاسی یا مذہبی فرقے کے تھے کہ اس کے ایک ایجنٹ کے طور پر وہ عقائد اور نظریات کو حدیثیں گھڑ کے جعلی حدیثیں آپ کو سنا رہے ہو، کہیں وہ کسی شخصیت کی عقیدت کے جوش میں اندھے تو نہیں ہو گئے، چلو خود تو وہ معقول ہے لیکن ان کے ٹیچر جو ہیں وہ ایسے کہ وہ کسی خاص فلسفے کے جھوٹی حدیثیں بیان کر رہے ہیں، یہ بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے نا۔ عمر کے کسی حصے میں ان کی یادداشت کمزور تو نہیں ہو گئی تھی، یا ان کی حدیث لکھنے والی ڈائری گم تو نہیں ہو گئی تھی کہ اس کا مطلب پھر تو ڈیلیٹ ہو گیا، پھر ہو سکتا ہے غلطی ہو گئی ہو ان سے۔ یہ صاحب حدیثوں کو لکھتے تھے یا صرف یاد ہی کرتے تھے؟ ان کے قریب جو لوگ تھے ان کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے، یعنی اس بندے کے بارے میں بھی مسٹر اے کا پوچھ رہے، اور ان کے کلاس فیلوز ان کی رائے کیا ہے، اور پھر ان کے کلاس فیلوز کو بھی چیک کرنا کہ وہ ریلائبل ہیں کہ نہیں، وہ کس شہر میں رہتے تھے، انہوں نے کس کس حدیث اسکالر سے تعلیم حاصل کی۔ فرض کرنے کہ مسٹر بی سے انہوں نے سیکھی، تو پھر یہ بھی چیک کریں مسٹر اے کب پیدا ہوئے، کب فوت ہوئے، اور ان کے جو ٹیچر مسٹر بی تھے وہ کس شہر میں تھے، کب پیدا ہوئے، کب فوت ہوئی، ان کے کس کس محدث اسکالر یعنی ٹیچر اور اسٹوڈنٹ سے ملاقات ہو بھی سکتی کہ نہیں۔ یعنی اگر یہ معلوم ہوا کہ مسٹر اے جو ہے عراق میں رہتے تھے اور کبھی عراق سے باہر نہیں نکلے، مسٹر بی جو ہے اسپین میں رہتے تھے اور وہ کبھی اسپین سے باہر نہیں نکلے، تو پھر کبھی ان میں ملاقات کیسے ہو سکتی؟ پھر اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ لیٹ سپوز مسٹر اے باقی کوئی معقول لاجیکل آدمی ہے، کچھ ان میں وہ نہیں چیز نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے بیچ میں کوئی ایک صاحب ہوں گے، کوئی مسٹر سی ہوں گے کہ جن کو جو اسپین میں تھے انہوں نے مسٹر بی سے سیکھا، پھر آگے مسٹر اے کو بتایا۔ تو آپ کو چیک کرنا ہے، تو مسٹر سی کا اگر تو آپ کو معلوم ہو گیا تو پھر مسٹر سی کے پہ بھی یہی کوشچن پوچھ لیں کہ یہی ہے، اور اگر ان کا نام بھی معلوم نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا، پھر تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہو جائے گی، کمزور ہو جائے گی۔ اور اسی طرح ٹیچر ریلائبل ہیں کہ نہیں ہے، انہی کے بارے میں یہی کوشچن آئیں گے، تو آپ کہیں گے جی ہم کہاں سے کریں؟ آپ کے لیے یہ سارا کام محدث اسکالرز نے کر دیا آپ کے لیے۔ یعنی ظاہر ہے کہ یہ محدثین جس زمانے میں تھے تو یہی راوی ان کے زمانے میں جو زندہ تھے، یہ سارے جا کے ان کو مل لیے، انٹرویو کر لیا، ان کے جتنے بھی ملنے جاننے والے ساروں سے مل کے ان سے پوچھ بھی لیا اور انٹرویو بھی کر لیے، یعنی ان کے کلاس فیلوز کا بھی کر لیا وہ بھی، اور جس بندے کے جو بھی فوت ہو گئے تو پھر ان کے بیٹوں پوتوں رشتہ داروں دوست کلاس فیلوز، یا کلاس فیلو نہیں تو چلو ان کے اسٹوڈنٹس مل گئے، اسٹوڈنٹس کے اسٹوڈنٹ مل گئے، تو ان سے پوری بیبلیوگرافی مل جاتی، تو جو بھی مل گئی وہ انہوں نے پورا ریکارڈ کر کے آپ کو دے دیا۔ اب آپ کو یوز کیسے کرنا ہے یہ میرا ٹاپک ہے۔